الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، رمضان کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسلام کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سی جگہ رمضان المبارک کی فضیلت ارشاد فرمائی، اور یہ مہینہ ایک تاریخی حیثیت بھی رکھتا ہے، کیونکہ صرف امت محمد یہی میں نہیں بلکہ پچھلی تقریباً تمام ہی امتوں میں روزہ کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی موجود تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کتب ای فرض، یعنی تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پچھلی امتوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور کیوں فرض کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے اور تقوی کو آپس کے اندر بہت تعلق ہے، کیونکہ انسان کا پیٹ جب بھرا ہوتا ہے تو اس کو شیطانی خیالات اور وسوسے اور شہوتوں کا غلبہ، گناہوں کی طرف طبعی میلان، یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جذبات اس کے اندر پرورش پاتے ہیں۔ اور جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کو ساری فکر اپنے پیٹ کی ہوتی ہے، تو بھوک کی اس حالت کے اندر انسان کی طبیعت عام طور پہ گناہوں کی طرف نہیں چلتی۔ تو روزے کی ایک بنیادی حکمت یہ ہے تاکہ انسان کے اندر جو ہے گناہ کا مادہ جو ہے وہ دب جائے، اور انسان کے اندر گناہ کی جذبات جو ہیں وہ دب جائیں، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جب انسان کا پیٹ خالی ہوگا۔ اور روزے سے دوسرا مقصود انسان کا علاج بھی ہے۔ روزہ ایک بہترین علاج ہے بہت سی بیماریوں کا، کیونکہ معدہ انسان کے جسم کی تمام شریانوں کو غذا فراہم کرتا ہے۔ تمام شریانیں، تمام وینز، تمام رگیں معدے سے غذا لے رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر معدہ خالی ہوگا تو انسان کے جسم کے اوپر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ روزہ یہ صرف امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اضافی حکم ہمارے اوپر نہیں بھیجا، یعنی کہ پچھلی امتوں پہ تو نہیں تھا اور ہم پہ اللہ نے روزے کو فرض کر دیا، نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ روزہ رحمت ہے، روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس امت کے لیے انعام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پچھلی امتوں کے اندر بھی یہ روزہ تھا، لعلکم تتقون۔ چوتھی چیز یہ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ روزے سے تقوی آتا ہے، روزے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، روزے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت ملتی ہے، روزے سے انسان کے اندر گناہ کے جذبات ماند پڑتے ہیں، روزے سے انسان کے اعمال اللہ کے یہاں بلند ہوتے ہیں، روزے سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مقام حاصل کرتا ہے۔ تو روزہ ارکان اسلام میں سے بھی ہے، ارکان اسلام میں سے کلمہ، نماز، روزہ، ارکان اسلام میں سے تیسرے نمبر کا رکن جو ہے وہ روزہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصی اعمال عطا فرمائے اس میں سے ایک روزہ ہے۔ روزہ رکھنے سے مسلمان کے اندر ایسے لوگوں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے جن کو عام دنوں کے اندر غذا وافر طور پہ مہیا نہیں ہوتی۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کو بھوکے لوگوں کی دکھ کا، درد کا، غم کا، تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ تو روزے سے مقصود جو ہیں وہ تقوی ہے۔ اور فقہا لکھتے ہیں کہ روزے کی تعریف میں امساک عن الثلاثہ، اکلی و شربی و بعال، کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلقات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن محدثین اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ صرف ان چیزوں کے اندر رکنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ جسم کے جتنے بھی اعضاء و جوارح ہیں ان تمام کو گناہوں سے روکا جائے۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، یعنی آنکھوں سے عام حالت میں بھی صحیح دیکھنا، اور بالخصوص روزے کی حالت میں وہ دیکھنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت ہے۔
اور ان چیزوں سے بچنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ جن چیزوں کو دیکھنے کو کہا اس کو دیکھیں گے، جن چیزوں سے رکنے کو کہا اس سے رکیں گے۔ یہ روزے کی حقیقت ہے، یہ روزے سے چاہا جا رہا ہے۔ ایسے ہی کانوں کا بھی روزہ ہے کہ جن چیزوں کو سننے کو کہا ان کو سنیں گے، حلال کو سنیں گے، حرام کو نہیں سنیں گے۔ ہماری سوچ کے اوپر پہرے لگ جائیں روزے کے اندر۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السہر۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا رہنے کے سوا روزے میں کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ان کا کہنے کا روزہ ہوتا ہے لیکن زبان سے غیبت، آنکھوں سے بد نظری، کانوں سے غلط بول کا سننا، ذہن کی غلط سوچ، ہاتھ سے غلط پکڑنا، پاؤں سے غلط جگہ پہ چل کے جانا، یہ سارے کے سارے کام روزے کے ساتھ اگر چل رہے ہیں تو روزہ اپنی حقیقت کو کھو دیتا ہے۔ اور فرمائے ایسے لوگ ایسے ہیں گویا کہ جیسے فاقے کے ساتھ اپنا دن گزار رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے روزے داروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستغنی عن العالم ہے۔ اللہ کو نہ ہمارے روزوں کی ضرورت ہے نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے۔ یہ اعمال تو اللہ نے ہم کو نوازنے کے لیے دیے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ تو رمضان کو اس کی حقیقت کے ساتھ گزارنا، رمضان المبارک کے روزوں کا احترام کرنا، حتیٰ کہ شریعت نے فرمایا کہ مریض ہے یا مسافر ہے جس کو وقتی طور پہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا، تو اس حال کے اندر بھی کھلا کھلا کھانے کی ممانعت ہے اور ہر وقت کھاتے رہنے کی ممانعت ہے۔ بوقت ضرورت بقدر ضرورت ایسے افراد چھپ کے خلوت کی جگہ میں اکیلے پن میں اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن عوام الناس کے سامنے، روزہ داروں کے سامنے کھانا پینا یہ سب چیزیں گناہ ہیں۔ تو رمضان المبارک کے روزے سے مقصود کیونکہ تقوی ہے، جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہم کو تقوی نصیب ہوگا، اور تقوی پہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے کاموں کو بنائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے، اور ان راستوں سے اللہ اس کو روزی دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، ماؤں بہنوں، ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں، رمضان کے مہینے کو اعمال کے ساتھ گزاریں، روزے کی قدردانی کریں، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، رمضان کے ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بنائیں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ روزے کی حالت میں کثرت سے تلاوت، کثرت سے ذکر اللہ، کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ افطاری کے وقت کی دعائیں قبول ہیں، سحر کے وقت کی دعائیں قبول ہیں، فرض کے بعد کی دعائیں قبول ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں جن کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ شیطان انہی اوقات میں ہم کو غافل کر دیتا ہے۔ ہماری مستورات بیچاری کچن کے اندر مصروف ہوتی ہیں، بے شک یہ بھی عبادت ہے، سحری کا بنانا، افطاری کا بنانا، لیکن اگر انہی کاموں کو تھوڑا سا جلدی کر لیا جائے اور کچھ دیر پہلے رات کو اٹھے ہوئے تو ہیں، تھوڑی تہجد بھی پڑھ لی جائے، اللہ سے دعا کر لیں۔ ایسے ہی افطار کے وقت کے اندر اگر سب گھر والے تھوڑی دیر پہلے دسترخوان پہ آ جائیں، وہی کام جو آخری وقت میں کرنے ہیں ان کو 10 منٹ پہلے کلوز کر دیا جائے۔ گھر کے بچے بھی، مستورات بھی، مرد بھی دسترخوان کے اوپر بیٹھیں، لیکن پردے کا خیال بھی رکھیں۔ محرم اور نامحرم، محرم کے اندر شریعت نے فرق رکھا ہے، ہم محرم کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، نامحرم کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو خیر دسترخوان پہ بیٹھ کے عورتیں بھی دعا کریں، بچے بھی دعا کریں، ہمارے مرد بھی دعا کریں، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو اپنے اوقات کو ہم نے قیمتی بنانا ہے، رمضان کو بہترین طریقے سے ہم نے کیش کرنا ہے، اور اس رمضان کو اپنی اور امت مسلمہ کی مغفرت کا سامان کرنا ہے۔ اللہ سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ ہماری بھی پیشگی مغفرت فرما، اور جو ہمارے عزیز و اقارب اور عالم اسلام کے مسلمان جا چکے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، عالم اسلام کے لیے مانگیں، اپنے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے مانگیں، عظمت رفتہ اسلام کی بحال ہو جائے اس کے لیے مانگیں، امت اپنی محنت اور اپنے مقصد کے اوپر آ جائے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ مانگنے کا وقت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اس کی روح کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور روزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حقیقت کے ساتھ تکمیل تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔